بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں یا ان کے عید وغیرہ کے مواقع ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے مسلمانوں کے تعلق سے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کو ان کے تہوار کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ واٹس ایپ میں ہو یا فیس بک میں ہو یا واٹس ایپ میں اسٹیٹس رکھنے کے تعلق سے ہو، یا کوئی کسی کمپنی میں کام وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے غیر مسلم اونر اور مالکوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے میسج وغیرہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہولی اور دیوالی وغیرہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں، غیر مسلموں کے ان تہواروں میں خوشی ایک مسلمان اپنے غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے میسج رکھتا ہے، دیوالی کی وش وغیرہ کرتا ہے، تو کیا اس طرح کا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب ہندوستان جیسے ماحول میں اس طرح کے میسج وغیرہ کرنا اور اس طرح کی مبارکبادی دینا کس حد تک صحیح ہے؟ غیر مسلموں سے جو نان مسلم ہیں ان سے ایک مسلمان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ اس کا جواب آج کی کلپ میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کے دکھ درد میں شرکت۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کافروں، غیر مسلموں کی جان مال اور عزت پر ہاتھ ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں نرمی اور اچھائی والا رویہ رکھنا اور ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں ارد گرد پائے جانے والے غیر مسلم بھائی جتنے بھی ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ان کے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس کی یہی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے اسلامی اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے۔ ان کے دکھ درد میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کے غم اور تکلیف کے وقت ان کی داد رسی کرنا اور ان کی حاجت روائی کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ لیکن ان سب اعمال کی حدود اور شرائط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ حدود رکھ دیے ہیں، کچھ باؤنڈریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، اسی حد تک باقی رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو جو ہے وہ اخلاقی پہلو غیر مسلموں کے لیے بھی پھیلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چادر غیر مسلموں کے لیے بھی بہت وسیع تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے انسانیت کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ غیر مسلموں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دینا، ان کو ایک الگ ہی مخلوق سمجھ لینا، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے غیر مسلموں کی محبت میں ان کی تہواروں کی مبارکبادی دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ الگ پہلو ہے۔ اس سلسلے میں سمجھنے کی بات ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سب علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہواروں پر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں نقل کیا ہے، کفریہ شعائر پر تہنیت دینا حرام ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزوں کی مبارکبادی دینا، اور اسی طرح جو ہولی اور دیوالی وغیرہ جو فیسٹیول وہ مناتے ہیں اس کی ان کو وش کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کی تقاریب میں شرکت کرنا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، چاہے وہ ہمارے ملازمت کا ساتھی ہو یا ہمارا کلاس میٹ ہو یا ہمارا دوست ہو،
ہم دونوں ایک ساتھ ہی کام کرنے والے ہوں، ایک فیکٹری میں ایک آفس میں کام کرنے والے ہوں، کتنے ہی خاص ہوں، لیکن ان کے تہواروں پر ان کے لیے مبارکبادی دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں اپنے تہواروں پر مبارکبادی دے، ہماری عید کے موقع پر، ہمارے رمضان کے موقع پر اگر وہ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ کہنا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری عید میں ہمیں مبارکبادی دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی عید میں ان کو مبارکبادی دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر تہوار، غیر مسلموں کے اکثر عیدیں ایسی ہیں جو ان کے خود ساختہ ہیں، ان کا مذہبی شناخت نہیں ہے، مذہبی شناخت بعد میں بنا دیا گیا ہے، وہ تو ان کے خود ساختہ ہیں، انہوں نے ہی ان کے بڑے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی تقاریب پر شرکت کرنا اور ان کی دعوت وغیرہ کو قبول کرنا ایک مسلمان کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں جو مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوتی ہے وہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر اس بات کا ہمیں پورا یقین ہو کہ وہ مٹھائی وغیرہ جو ہمیں پیش کر رہے ہیں وہ وہی مٹھائی ہے جو ان کے بتوں کے سامنے یا جو ان کے دیوی دیوتا ہیں ان کے سامنے رکھ کر پوجا وغیرہ پر چڑھائی گئی تھی، وہی وہ پوجا میں شامل تھی، وہی مٹھائی لا کر ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کا قبول کرنا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مٹھائی نہیں ہے تو ہندوستان جیسے ملک میں وہ اس مٹھائی کے علاوہ کوئی دوسری مٹھائی دے رہے ہیں تو لینا جائز ہے، لیکن پھر بھی بچنا بہرحال بہتر ہے۔ اس طرح کی مٹھائی لینے سے بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔